السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، قال یقول سے امر کا صیغہ ہے، معنی ہوتا ہے تم کہو یا کہیے۔ تو یہاں رب کریم اپنے محبوب کریم سے فرما رہے ہیں کہ محبوبہ آپ عرض کیجئے، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، برب رب کی یعنی پروردگار کی، رب کریم کی، فلق کا اصلی معنی ہوتا ہے، لفظی معنی ہوتا ہے چیرنا اور پھاڑنا۔ یہاں مراد صبح ہے جو رات کا سینہ چاک کر کے باہر نکلتی ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ عرض کیجئے کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں یا مانگتا ہوں، من سے شری، شر برائی کو کہتے ہیں، ہر بدی کو کہتے ہیں، ماں جو خلق اس نے پیدا کی، من شری ما خلق ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا، ومن شری اور برائی سے غاسق رات کے اندھیرے کی، شب دہجور کی یعنی تاریک رات کی، اذا جب وقب وہ چھا جائے۔ وقب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز میں داخل ہو جانا، اس کے رگو پے میں سما جانا۔ تو یہاں مراد ہے کہ وہ چھا گیا یا سمٹ گیا، غروب ہو گیا، وقبہ یقب سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور یہاں خصوصاً رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات، اور نفاثات کا لفظی معنی ہوتا ہے پھونکیں یا پھونکنے مارنے والیاں، بہت زیادہ جیسے پھونکے مارتے ہیں، دم کرتی ہیں، جادوگرنیاں جو ہیں وہ والی، جو جادوگرنی ہیں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور یہ نفاثہ کی جمع ہے، نفاثہ واحد ہے اور یہ نفاثات جمع ہے۔ مفردات میں اس کو جو معنی لکھے گئے وہ تھوڑی سی تھوک پھینکنا بھی مراد لی گئی ہے۔ فی العقد، عقد کہتے ہیں گرہ کو، گریں، گنڈے، عقدہ کی جمع ہے، عقدہ واحد ہے اور یہ جمع ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان کے شر سے جو گرہوں میں پھونکے مارتی ہیں، وَمِن شَرِّ اور شر سے حاسد حسد کرنے والے کے، اذا حسد جب وہ حسد کرے، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور میں پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ وضاحت جان لیتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم تو سارے کا سارا ہی بڑا پیارا ہے، لیکن یہ دو آخری صورتیں ان کی بھی بہت اہمیت ہے۔ یہاں ابتدا کی جا رہی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے قدم قدم پر رکاوٹوں کے پہاڑ راستہ روکے کھڑے ہوتے ہیں، اور کس جگہ پہ کون سا دشمن تاک لگا کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو موقع ملے اور وہ چھپٹ پڑے، بندے کو تو نہیں پتہ ہوتا نا۔ تو اس کی دشمن کی قوتیں بھی ایسے ہیں جو اس کی جسمانی صلاحیتوں کو فنا کرنے کے لیے پر تول رہی ہیں، بعض تو ایسی بھی ہوتی ہیں جو متاع ایمان کو بھی غارت کر دینا چاہتی ہیں۔ اب بندہ ہے، انسانوں کے سامنے تو نہیں نہ ہو سکتا کھڑا کہ ہر ایک کو پکڑے اور پچھاڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ہر بندے کو حکم دیا گیا، اور یہ آیت ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ سونی ذات ہے نا، اس سے مدد لی جائے جو سب سے اولا، سب سے بالا، سب سے طاقتور ہے، جو ظاہری دشمنوں باطنی دشمنوں کو جانتا بھی ہے اور ان سے بچانے پہ قادر بھی ہے۔ پھر جو منصوبے خفیہ ہوں، سامنے ہوں، ساروں کو خاک میں ملانے پہ قادر ہے۔ تو آؤ نا اس کی پناہ میں آ جاؤ،
اس کے دامن کرم کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ آیت بتا رہی ہے۔ پھر بے خوف و خطر اپنی منزل کی طرف بڑھتے چلے جاؤ۔ تم کسی بلندی پر اپنا آشیانہ بناتے ہو، یہ تمہارے عزم اور ہمت پر منحصر ہے۔ خارجی اور داخلی مزاحمتوں سے اب تمہیں ڈرنے کی حاجت نہیں، ضرورت نہیں۔ یہ والی آیت آپ کو، یا یہ والی سورہ مبارکہ آپ کو بتا رہی ہوں، یہ میں تو پہلی آیت کا ترجمہ بھی بتا رہی ہوں، وضاحت بتا رہی ہوں، بہت ہی خوبصورت ہے۔ اور پھر اس آیت میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ رات کے سناٹے کو جو مالک ہٹا سکتا ہے، روشنیوں میں تبدیل کر سکتا ہے، وہ آپ کے غموں کو بھی دور کر کے خوشیوں میں تبدیل کر سکتا ہے، وہ آپ کی بھی بگڑی بنا سکتے۔ اس میں ایک امید کی کرن بھی نظر آتی ہے۔ جب اس آیت کو آپ بار بار پڑھیں گے نا، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ اور پھر اس میں ایک اور بات بھی کہ ان کے شر سے جو پھونکے مارتے ہیں گروہ میں، اور رات کی تاریکی، دونوں کا دیکھیں۔ رات کا جب اندھیرا ہوتا ہے بہت ہی خوف ہوتا ہے، لیکن جو 2 نمبرے لوگ ہوتے ہیں وہ اس وقت ہی ایکٹیو ہوتے ہیں، چور ہیں، قاتل ہیں، یہ جو جادوگرنی ہیں، یہ رات کو ہی زیادہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، یہ رات کو ہی یہ ظالم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو رات کے اس اندھیرے میں ان دشمنوں سے کون ذات بچا سکتی ہے؟ رب کریم ہی نا۔ اس لیے دعائیں لازماً مانگا کیجیے۔ اور جادو کا تذکرہ بھی ہم نے پڑھا، ہاروت اور ماروت کے واقعے میں بھی یہی بتایا گیا تھا نا کہ شیاطین لوگوں کو ایسا جادو سکھاتے تھے جو کہ بسا بسایا گھر جو ہوتا تھا اس کو اختلافات کی نظر میں تبدیل کر دیا جاتا تھا، میاں بیوی کی باہمی محبت اور پیار نفرت و عداوت سے بدل جاتی تھی۔ پھر ہم نے سہارانی فرعون کے متعلق بھی تو قرآن کریم میں پڑھا تھا نا، انہوں نے بھی منتر پڑے تھے رسیوں پہ اور لوگوں کے سامنے وہ پھینکی تھی اور لوگوں کی نظر بندی ایٹسٹرا، یہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھیں ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہ کون خبیث الفطرت انسان ہے، کیسا کیسا جادو کر رہا ہے، اور چند ٹکوں کی عوض کس طرح وہ تکلیفیں پہنچانے پہ ریڈی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کو، یعنی ان چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ الہی جو بدکیش مجھے دکھ پہنچانے، میرے گھر کا سکون برباد کرنے، میری صحت کو بگاڑنے کے لیے ان ذلیل حرکتوں میں لگے ہوئے، مولا کریمہ ہم ان کے شروں سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اے رب کریم، اے ہمارے نگہبان، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور ان کے شر سے محفوظ کر لے، بچا لے۔ اور زیادہ تر کیونکہ عورتیں یہ گھٹیا کام کرتی ہیں تو اسی لیے یہاں پہ مؤنث کا صیغہ بھی استعمال ہوا ہے، نفاثات، فارغ ہوتی ہیں نا، اس لیے مرد بھی کر رہے ہیں لیکن مردوں کی تعداد کم ہے، عورتیں زیادہ اس میں جو ہے وہ بیماری میں ملوث ہیں۔ اللہ ہدایت تھی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تو مانتے نہیں ہیں، بس یہ 2 نمبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی بھی وضاحت انشاءاللہ ہم لوگ تھوڑی دیر تک پڑھتے ہیں۔ پھر ایک اور بیماری کا تذکرہ ہے حسد کا، یعنی کسی کی خوشحالی اور عزت کو دیکھ کر جلنا اور یہ آرزو کرنا کہ کاش یہ دولت اس کے بجائے مجھے ملتی، اس عزت اور فضیلت سے اس کے بجائے میں بہرور ہوتا۔ اگر پھر یہ تمنا، اگر یہ چیزیں میرے نصیب میں نہیں تھی تو کم از کم اس سے تو چھین لی جاتی، اس کو تو محروم کر دیا جاتا۔ تو یہ کمینگی ہوتی ہے حاسد انسان کے اندر، اور اس وجہ سے بڑے بڑے ظلم کرتے ہیں پھر۔ اور سب سے بڑی اس کا جو نقصان ہوتا ہے حسد کی بیماری کا، وہ بندہ خود جلتا رہتا ہے، اور وہ خالی خود نہیں جلتا، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھتا، بلکہ ایسی تدبیریں، ایسی سازشیں کرتا ہے، اس قسم کی گٹھ جوڑ ہوتے ہیں کہ جس سے وہ اپنی ناپاک آرزو کو پورا کر سکے۔ مذموم حرکتیں بھی سرزد کرتے ہیں ایسے جو لوگ ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں حابیل اور قابیل کا جو قصہ ہے، اس میں وہ قتل کس سبب سے ہوا؟ حسد کی وجہ سے۔ اور ابو جہل اور دیگر اکابر جو قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے، وہ مانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، محض حسد کی وجہ سے دین اسلام کو قبول
نہیں کیا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جس انسان پر اللہ تعالیٰ کا کوئی خصوصی کرم ہوتا ہے نا، اس کے بدخواہ بھی اکثر پیدا ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کی عزت کرتے، ان کی دلجوئی کرتے، جہاں تک ہو سکتا ہے ان کی خدمت سے بھی گریز نہیں کرتا، باوجود اس کے حاسدوں کے سینوں میں حسد کی آگ بھڑکتی رہتی ہے، وہ بلا وجہ جلتے رہتے ہیں۔ انسان نہ خود ہر حاسد کو دیکھے پہچان سکتے اور نہ حاسدوں کے منصوبوں سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ اگر آگاہ ہو بھی جائے تو بسا اوقات ان کا تدارک کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کریم کے دامن عاطفت میں پناہ لو، بے شک حاسدوں کی شر انگیزیوں سے وہی بچ سکتا ہے جس سے اس کی پناہ حاصل ہو جائے۔ اس لیے اپنے معمولات میں شامل کیجیے ان صورتوں کا ورد، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی کہا کریں کہ وہ لازماً پڑھا کریں۔ ان آیات میں چند چیزیں ہیں جو وضاحت طلب ہیں۔ ایک تو ہے جھاڑ پھونک۔ اب اس کا اسلام میں کیا حکم ہے وہ بھی آج ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چند باتیں جو لکھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو سنائی دیتی ہوں مختلف کتابوں میں۔ جیسے بنی اسرائیل، ان میں بہت زیادہ جادو کا زور تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ان ساری جو ان کے پاس بکس تھی وہ جمع کیا، پھر کرسی جو ان کی تھی ان کے نیچے وہیں دفن کر دیا گیا، لوگوں کو منع کیا گیا، صحیح عقائد ان کو سکھائے گئے اور لوگوں نے عمل کرنا شروع کیا۔ جب اس دنیا سے وہ تشریف لے گئے، اچھے لوگ تھے جب تک وہ، تب تک تو یہ چلتے رہے۔ بعد میں شیطان نے آ کے پھر ورغلایا، پھر ان کتابوں کو نکالا گیا اور پھر یہود نے پھر یہی کاموں میں شروع ہو گئے، اور اتنے یہ مشہور تھے یہ جادو میں، ہر چیز کو بس اسی کے تھرو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تو لبید بن عاصم نے اور ان کی بیٹیوں نے، اس لیے تو یہاں نفاثات کا تذکرہ ہے نا، بیٹیوں نے اسپیشلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کروایا تھا۔ اب یہاں پہ چند باتیں ہیں جیسے جھاڑ پھونک کرنا، تعویذ، دم وغیرہ، اس کے بارے میں آج ہم انشاءاللہ تعالی سیکھیں گے، پڑھیں گے۔ دیکھیں یہ دو قسم کے، ایک ہے حلال اور جائز اور دوسرے ہیں حرام جس میں کفر اور شرک ہوتا ہے وغیرہ۔ جو بنی اسرائیل کا طریقہ تھا، جادوگر گنڈے اور منتر وغیرہ کفریہ شرکیہ کلمات کے اوپر محیط وہ لکھا کرتے تھے۔ بعض کو تو یاد رکھیں ان کو معنی بھی نہیں پتا تھا، ابھی بھی سینہ بسینہ لوگوں کے اندر منتقل ہو رہے ہیں، معنی مفہوم تب کچھ بھی نہیں جانتے، بس وہ کرتے جا رہے۔ تو جو غلط ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ ہر دور میں اس کا رواج رہا ہے۔ پہلے جو لوگ تھے وہ اپنی دیوتاؤں یا شیطانی قوتوں اور جو ان کے غلط چیزیں تھیں ان کے ذریعے یہ جھاڑ پھونک وغیرہ کرتے تھے، جبکہ ہمارے اسلام میں یہ دم کی اجازت ہے، وہ بھی ہم احادیث پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اسلام کبھی بھی ایسے جھاڑ پھونک کی اجازت نہیں دیتا جس میں شرک ہو یا شرکیہ عقائد کا شائبات تک بھی ہو۔ اس لیے تمام منتر، طلسم، نقوش، تعویذات جس میں یعنی اسلام جن کو حرام اور ممنوع کہتا ہے، یا جن احادیث میں دم کرنے، جھاڑ پھونک کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، تو ان ساری احادیث سے اس قسم کے شرکیہ اعمال مراد ہے۔ لیکن ایسا دم یا تعویذ جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے کوئی اسم مبارک، کوئی آیت قرآنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا کوئی جملہ ہو، یا جس نقش میں یا دم میں شرکیہ بات نہ ہو، اس کا کرنا علماء کرام جائز قرار دیتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی دم کرتے تھے، اور حسنین کریمین کو خصوصاً دم کیا جاتا تھا، اور عہد رسالت میں اور صحابہ کرام کا معمول تھا، اور ابھی تک جتنے صحیح علماء کرام ہیں ان کا یہی معمول رہا ہے۔ دیکھیں یہ جو دونوں سورہ مبارک ہیں یا چاروں کل بھی آپ پڑھ سکتے ہو، ان کی برکت سے جادو کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے۔ اور رسول اللہ کا معمول بھی تھا ہر رات کو سونے سے پہلے
तीनों कुल पढ़ते थे, मुबारक हाथों पर दम फरमाते थे, पूरे जिस्म पर फेर लेते थे। और ये मामूल हजरत आयशा से मरवी है, याद रखिए, जो खुद ऐनी शाहिद हैं। फिर इसके अलावा भी रिवायात हैं जो सही असनाद के साथ नकल की गई हैं। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम मालिक, इब्ने माजा, इब्ने अबू दाऊद जैसे अकाबर हैं। और इसी तरह इमाम बुखारी, इमाम अहमद, तिरमिजी, इब्ने माजा ने हजरत इब्ने अब्बास से ये रिवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन को ये पढ़कर दम फरमाया करते थे, उईदुकुमा बिकालिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्माति व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मात। तो यानी बहुत सारी और भी अहादीसे तैयबा हैं। इसी तरह हजरत उस्मान बिन अबिल आस सख्फी ने भी एक रोज अर्ज किया कि महबूबा, जब से मुसलमान हुआ हूँ तो मुझे शदीद दर्द है, तो ऐसा लगता है जैसे जान चली जाएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दर्द की जगह पर अपना दायां हाथ रखो, फिर 3 बार बिस्मिल्लाह पढ़ो और 7 मरतबा ये अल्फाज पढ़ो। यानी दर्द की जगह पर हाथ रखो, फिर ये पढ़ो, आऊज़ु बिल्लाही, ये आपको नेट से भी मिल जाएगी, आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। इसी तरह मसनद इमाम अहमद और तहावी में भी है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में बिच्छू ने डंग मारा। एक सहाबी का कौल है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दम फरमाया और दस्ते मुबारक फेरा। फिर इसके अलावा सही मुस्लिम में है, अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए, इयादत के लिए जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। अर्ज किया कि महबूबा बीमार है? फरमाया हाँ। तो जिब्रील अमीन ने आप पर दम किया था, जिसका तर्जमा आपको सुनाई देती हूँ कि मैं अल्लाह का नाम लेकर आपको दम करता हूँ हर उस चीज से जो आपको अजियत दे और हर नफ्स और हासद की नजर से अल्लाह आपको शिफा दे। मैं अल्लाह का नाम लेकर आपको दम करता हूँ। फिर मसनद इमाम अहमद में उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रदी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि महबूबे करीम मेरे हुजरे में तशरीफ फरमाते, मेरे पास शफा नामी एक औरत आई जो नमला यानी जुबाबा का दम करती थी, ये जो होती है शहद की मक्खी उसका। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हफ्सा को भी दम सिखा दो। खुद शफा बिनते अब्दुल्ला कहती हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने हफ्सा को जिस तरह लिखना पढ़ना सिखाया, नमला का दम भी सिखा दो। मसनद इमाम अहमद में, अबू दाऊद में, निसाई में और सही मुस्लिम में औफ इब्ने मालिक अशरी की रवायत भी मज़कूर है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, हम जाहिलियत में झाड़ फूंक किया करते थे, अब उसके बारे में क्या इरशाद है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो पढ़कर तुम दम करते थे भला मुझे भी तो सुनाओ। झाड़ने में कोई मुज़ाहिका नहीं जब तक इसमें शिरक ना हो। इसी तरह हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला की भी रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झाड़ फूंक से मना फरमा दिया। फिर हजरत उमर बिन हज़म के खानदान के लोग से, इब्ने हज़म के खानदान से लोग अर्ज किया कि हमारे पास एक अमल था जिससे हम बिच्छू और सांप के काटने को फिर दम करते थे। रसूलुल्लाह ने मना फरमा दिया, तो फिर उन्होंने वो दम पढ़ के सुनाया। तो रसूलुल्लाह सब ने फरमाया कि इसमें तो कोई मुज़ायक़ा की बात नहीं, तुम में से जो शख्स अपने भाई को फायदा पहुंचा सकता हो वो जरूर पहुंचाए। लेकिन याद रखें कि हमारा अकीदा क्या है कि हर चीज उस वक्त नफा पहुंचाती है जब इसने इलाही हो, इसके अलावा कोई चीज भी असर नहीं करती। जैसे जड़ी बूटियां, गोलियां, शरबतें, माजूने, टीके, इसने इलाही से तो आफियत के सबब बनते हैं ना। अगर ये चीजें बन सकती हैं तो अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना, आयात कुरानी, फरमौदात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ने इलाही से क्यों मुअस्सर नहीं हो सकते? यकीनन हो सकते हैं। और ये भी याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दम की और तावीज़ की इजाज़त भी मुरम्मत फरमाई थी। सहाबा किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से अपने बच्चों के गलों में शैतान से महफूज रहने वाली दुआओं के तावीज़ात बना के डाले थे। और मिशकात में बाकायदा एक बाब भी है तावीज़ के मामले में। तो वहां से क्या पता चला कि सहाबा किराम ने भी तावीज़ात इस्तेमाल फरमाए हैं। उन तावीज़ात से मना जरूरी है जिनके ऊपर कुफरिया या शिरकिया वर्ड्स लिखे हों। अब लोग कहते हैं कि ये करना भी शिरक है,
یہ توکل کے خلاف ہے، یہ بات غلط ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے دوائی نہیں استعمال کرنی چاہیے، یہ بھی تو توکل کے خلاف ہوتی ہے، یہ بھی پھر شرک ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جادو میں بڑا اثر ہے، اپنے پرائے ہر کوئی ڈر رہا ہوتا ہے. اگر 2 نمبر چیز میں اتنا اثر ہے تو ان پاکیزہ الفاظ میں کیا کوئی اثر نہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اس میں کیا برکت والا ایک نام ہے، اور پورے قرآن کریم کی اور پورے ناموں کی کتنی برکت ہوگی. تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ جو تعویذ ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ ہی مؤثر حقیقی، یعنی خود ہی کام کریں گے، بس انہی تعویذوں سے سب کچھ سیٹ ہوگا، ایسا نہیں. بلکہ اللہ تعالی وہی شفا دینے والا ہوتا ہے، اور اللہ ہی جب چاہتا ہے تو ان میں اثرات ہوتے ہیں. جادو سے بچنا چاہیے. جادو کروانے والے بد نصیب لوگ ہوتے ہیں، یہ دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں، ہو سکتی ہیں عورتیں بھی. ذرا عورتوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پھر یہ بھی سوال کیا جاتا ہے باجی جادو کا جو ہے نا کارڈ، وہ جادو ہی کر سکتا ہے. یہ غلط ہے، یاد رکھیں. جادو کی کاٹ روحانی علم سے کیوں نہیں ہو سکتی بھائی؟ جادو کی کاٹ روحانی علم سے ہو سکتی ہے. روحانی علم، یاد رکھیے، ہمیشہ شیطانی علم پر غالب رہا ہے. حق باطل پر غالب آتا ہے، باطل کبھی حق پر غالب نہیں آ سکتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جادو سے موت آ جاتی ہے، آ سکتی ہے اگر اللہ کا حکم بھی شامل ہو. یاد رکھیے مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے، بہت ساری احادیث ہیں جس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 مہینوں کا ہوتا ہے، تو اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے. بھلے لاکھ کوئی جادو کر کے مارنا چاہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا کوئی بندہ مر نہیں سکتا. 1 منٹ بھی پہلے، کجا صدیاں پہلے مر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے جادو کا اثر ہو جائے اور اسی ٹائم بندے کی موت لکھی ہوئی ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں اکٹھے ہو، ایسے احکام ہو جائیں تو، اور یہ جادو کا بھی اثر ہو تو موت آ سکتی ہے. لیکن جادو کی وجہ سے کوئی کسی مسلمان کو موت نہیں دے سکتا. اور جس انسان نے دوسروں کو اذیت پہنچانے کے لیے اپنے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تو اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اللہ کی گرفت بھی اس پر ہوگی. جو مسلمان کو اذیت پہنچاتا ہے وہ بہت ہی بد نصیب ہے. رسول اللہ کا واضح فرمان ہے، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہ ہوں. اس لیے اگر کسی سے غلطی سے یہ کام ہو گیا ہے یا کسی نے کسی کے کہنے پہ آ کے یہ چیزیں استعمال کی ہیں، اس کو چاہیے کہ جادو اور جادو والی 2 نمبریاں چھوڑ دے، یہ گناہ کے کام چھوڑ دے. اور بہت سارے لوگ، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ یہ جو عیسائی ہوتے ہیں نا، یہ جو یہودی ہیں، ان کا بڑا زوردار علم ہے. بھائی اللہ کا کلام چھوڑ کے تم ان کے پاس جا رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی کوئی نہیں سنی، رسول اللہ کی بات میں کیا کوئی اثر نہیں ہے؟ ادھر جا رہے ہو. اپنے عقائد کو درست کیجئے، توبہ کیجئے، توبہ کیجئے. میں بہت سارے لوگ ایسے جن کے بارے میں سنا کہ ان کو اللہ نے عزتیں دی، جب رزق آیا تو عورتیں ان ظالموں کو پیسے دے رہی ہوتی ہیں کہ کہیں ہمارے شوہر جو ہے فلاں فلاں بندے کو کہیں پیسے نہ دے دیں، اس کی مدد نہ کر دیں. شوہروں کو قابو کر رہی ہوتی ہے، بھائیوں کو قابو کر رہی ہوتی ہے. کتنے گناہ کی بات ہے. شکر نہیں کرتے ہو کہ اللہ نے دیا دینے والوں میں شامل رکھے. بہت ہی بد نصیبی ہے عورتوں کی، اور زیادہ تر جاہل عورتیں کرتی ہیں. پڑھا لکھا طبقہ بھی ادھر ہی جا رہا ہے، لیکن جاہل عورتیں زیادہ کرتی ہیں، جو نہ نماز پڑھتی ہیں، نہ قرآن کریم پڑھتی ہیں، نہ اللہ کے احکامات سنتی ہیں، نہ ان کے پاس ان کے سننے کے لیے ٹائم ہوتا ہے. بس پورا دن، پورا مہینہ لگا کے اور پیسے لگا کے وہ جادو کروا رہی ہوتی ہیں. یہ بڑا ظلم ہے، بڑا ہی ظلم ہے. ایک عورت کے بارے میں نے سنا، اس نے تو صرف اپنے ایک رشتے کی ایک عورت کو اذیت دینے کے لیے، اس کو ایک عیسائی نے کہا تھا اپنے ایک دانت نکلوا دو
تو اس کا گھر اجڑ جائے گا، اس بد نصیب اور نے دانت نکلوا دیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ہی یہ 2 نمبریاں جاری ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جادو کی گندی بیماری کی وجہ سے بہت سارے لوگ تباہ ہو رہے ہیں۔ تباہ کرنے والے بھی اپنا پیسہ لوٹا رہے ہوتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں یہ لوگ۔ اللہ پاک ایسی ظالم عورتوں سے اسپیشلی بچائے۔ بہت ہی وہ گھرانے میں نے دیکھے جو بڑے اچھے تھے، لیکن جب مختلف عورتیں لائیں گے ان میں سے ایسی گھٹیا عورتیں بھی نکلی جس کی وجہ سے ان کے گھر خراب ہوئے۔ تو دعا ہے مولا کریمہ ان لوگوں کو ہدایت دے، اور جن لوگوں کے اوپر جادو وغیرہ کروائے جاتے ہیں ان کو محفوظ رکھ۔ بے شک جب تو محفوظ رکھے گا تو ان ظالموں کی ایک بھی نہیں چلے گی۔ اللہ ہمارے گھروں میں اتفاق، اتحاد، محبت، ہمدردی پیدا فرمائے، جادو ٹوٹکے غلط چیزوں سے ہم لوگوں کو بچائے رکھے۔ تو کیا میں توقع رکھوں؟ آج ہم نے سیکھا کیا ہے وہ بھی آپ نے سنا ہوگا یقیناً، نہیں تو پھر سنیے کہ تعویذ دم جائز ہوں تو یہ چیز جائز ہے، اگر اس کے اندر کفری شرکیہ چیزیں ہوں تو اس کو اسلام پسند نہیں کرتا بلکہ منع کرتا ہے۔ اللہ کا کلام 1 نمبر ہے، یہ چیزیں 2 نمبر ہیں۔ آپ ایمان والے ہو خود بھی رکو گے، اگر کسی ٹائم غلطی سے کسی بندے کی باتوں میں آ کے آپ جاتے ہو یا گئے ہو تو اس سے آج آپ نے توبہ کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ جب بچے یہ خود بیمار ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اس کے لیے یہ ہیلا اسباب جائز ہے، غلط۔ اسباب بھی جائز ہی استعمال کرنے چاہیے، جادو سے کچھ بھی حل نہیں ہوتا۔ تو اس خطرناک معاملے سے خود بھی بچیے، دوسروں کو بچائیے۔ اگر غلطی سے پہلے ہو گیا کچھ ایسا تو سچے دل سے توبہ کیجیے، معافی مانگیے، اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ کیا میں توقع رکھوں؟ اسی طرح حسد کی بیماری سے بچنا ہے، ہاں رشک کر سکتے ہو، یا اللہ اس کو دیا ہے تو ہمیں بھی دینے پہ قادر ہے تو ہمیں بھی دے دے۔ اور اس کے علاوہ جو جائز 1 نمبر کام کرتے ہیں، نورانی کام کرتے ہیں، تو یہ بھی پوچھا جاتا ہے کیا ان کو کچھ دیا جائے؟ ہاں کیوں نہیں دینا چاہیے، دینا چاہیے۔ جو سارا دن رات اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو دینا فائدہ کی بات ہے، اور احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ 2 نمبری لوگ تو پہلے ہی کہتے ہیں بکرا لے کے آؤ تو تب آگے کام چلے گا، تو 1 نمبر لوگ مانگتے نہیں ہیں تو اس کو ہم بھی لوٹ کے کھا جاتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ صحابہ کرام جن میں حضرت ابو سعید خدری بھی تھے، ایک بستی کے پاس سے گزرے، کھانا مانگا، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب رات تو بڑی مشکل سے بغیر کھائے انہوں نے گزاری، پھر ان کے جو سردار تھا جنہوں نے کھانا نہیں دیا تھا، زہریلے بچیوں نے کاٹ لیا، تکلیف جب زیادہ ہوئی تو وہ لوگ بھی آ گئے۔ حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ ہمارے پاس ہے اس کا علاج۔ وہ لوگ آئے نا کوئی دم وغیرہ کرتے، تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ہے، کیونکہ تم لوگوں نے بڑی بے مروتی کا سلوک کیا تھا، ہمیں کھانا نہیں دیا تھا، اب جب تک تم معاوضہ نہیں دو گے ہم بھی علاج نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے پھر وعدہ کیا تھا کہ اگر آرام آ گیا تو پھر بکریوں کا ایک ریوڑ دیں گے، ایک بکری نہیں پوری بکریوں کا ریوڑ۔ پھر حضرت ابو سعید گئے، سورۃ فاتحہ پڑھی، اپنا لہاب دہن اس پر ملا، وہ درد تو چلا گیا، صحت مند بھی ہو گیا وہ سردار۔ اب واپس آئے تو 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 30 بکریاں وہ لے کے آئے، پھر مسلمانوں کی دی۔ پھر حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم واپس گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا کہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے یا نہیں۔ تو بہرحال جب مدینہ طیبہ گئے، قصہ سنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرائے، فرمایا تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ یہ سورت پڑھ کر دم کیا جاتا ہے؟ تو بہرحال بکریاں لے لو، اس میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ اللہ پاک آسانیاں پیدا کرے۔ سورۃ الفاتحہ بھی آپ معمول میں شامل کیجیے، ہر بیماری کے لیے، ہر بیماری کے لیے دعاؤں کی درخواست رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔